الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بلند آواز سے محمد قبل اس کے کہ آغاز گفتگو کیا جائے، انتہائی طور پر شکر گزار ہیں آپ تمام مومنین کے اور بانیان مجالس سے کہ انہوں نے اس ممبر سے ذکر اہل بیت کرنے کی سعادت عنایت فرمائی، اور آپ مومنین بھی دور دراز مقامات سے ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس طالب علم کے پھوٹے پھوٹے کلمات سننے کے لیے تشریف فرما ہوتے رہے۔ خداوند منان کی بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ سے اس عبادت کا بہترین اجر آپ کو عنایت فرمائے۔ مجلس چونکہ آج منسوب ہے باب الحوائج کے ساتھ، باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ پروردگار تمام مومنین جنہوں نے ان مجالس کے انعقاد میں تعاون فرمایا، ان تمام کی حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات دنیا جہان سے جا چکے ہیں، میرے حضرت اکرام بھائی کی والدہ، امجد بھائی کے والد، اور اس کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات دنیا جہان سے جا چکے، ان تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ نور معرفت اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اور ہمیں اہل بیت کا باوقار، باکردار، باعزت، باتوقیر شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ عشق و محبت و مودت و معرفت کے ساتھ کاروان ازاں کو ظہور حضرت تک جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس ذکر کے اور شفع ازاں کے جو عملی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے بیمار ہیں ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ علماء اعلام، مراجع اعظام، بزرگان کا سایہ سلامت فرما۔ سرزمین پاکستان جو عدم استحکام کا شکار ہے، بہت کے باب الحوائج اس مملکت کو استحکام عطا فرما۔ داخلی و خارجی سرحدوں کی محافظت فرما۔ پروردگارہ بہت کے محمد وآل محمد ہمارے ولی و وارث آقا و مولا سید و سردار حضرت امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کے جمال مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام شامل حضرات،
سلسلہ سخن کی آج 5ویں اور آخری گفتگو ہے۔ حکم قرآن کے مطابق ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو، اور جب جان چکے کہ یہ حق ہے تو پھر حق کو جانتے ہوئے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اس عنوان پر لب کشائی کرتے ہوئے کل گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ اللہ نے جنہیں حق کی معرفت کا وسیلہ بنایا ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حق کے کمالات کے مظہر ہوں۔ اللہ حق ہے اور اس حق نے اپنی معرفت کے لیے خاندان محمد و آل محمد کو خلق فرمایا۔ اور جو فرمانے سے بنا یہ کہہ کر اس نے خلق کیا کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا ہوں، میرا کمال کیا ہے، میرا جمال کیا ہے، میرا جلال کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میری رحمت کیا ہے، میری بخشش کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہونا چاہیے، اور فرما رہے ہیں فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں نے کیا کیا؟ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، تو میں نے اپنی معرفت کرانے کے لیے مصطفیٰ تجھے خلق کیا۔ اور فرمایا آپ سے بات فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، جس پر کل ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں گزارش کیا جا چکا ہے کہ سرکار مصطفیٰ اس کائنات کی مخلوق اول ہے۔ پیغمبر سے پہلے بس بنانے والا تھا، لیکن نبی سے پہلے کوئی بننے والا نہ تھا۔ جب رسول کے نور کو خلق کیا گیا تو بس ایک خلق ہونے والا ہے اور ایک خلق کرنے والا ہے۔ یہاں جملہ سمیٹ کے اپنی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا جاؤں، کائنات ان 5 12 14 کے سامنے بنی ہے، یہ کائنات کے سامنے نہیں بنے۔ کائنات ان 5 12 14 کے سامنے بنی ہے، یہ کائنات کے سامنے نہیں بنے۔ مثلا اس امام بارگاہ مسجد اور امام بارگاہ کے بانیان اور جنہوں نے بنایا ہے، اگر وہ حیات ہیں اللہ ان کی زندگی طویل فرمائے، اور اگر جا چکے ہیں تو خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب جن کے سامنے یہ مسجد بنی ہے، اگر ان سے پوچھا جائے وہ یہاں نہ بھی ہوں، کہیں دور بیٹھے ہوئے ہو، مسجد سامنے نہ ہو، اور ان سے پوچھا جائے کہ جو نبی پورہ شیعہ کی مسجد و امام بارگاہ ہے وہاں پر دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد کا احاطہ کتنا ہے، امام بارگاہ کے لیے جگہ کتنی ہے، انٹرسٹ کے مقامات کتنے ہیں، تو یقیناً انہیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ کمال ہو گئی، تھوڑا سا جاگیں گے میرے سے، انہیں کسی سے میرے عزیزوں پوچھنا نہیں پڑے گا، وہ فوراً بتا دیں گے جی فلاں دروازہ وہاں پہ ہے، دوسرا دروازہ یہاں پہ ہے، مسجد کے اندر اتنی صفیں لگتی ہیں، امام بارگاہ میں اتنے لوگ بیٹھتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اتنی جگہ پیچھے وقف ہے۔ کیوں بتا دیں گے جب دیکھ ہی نہیں رہے تو بتا کیسے رہے؟ کہ دیکھنے کی ضرورت اس لیے کہ بنی ہمارے سامنے ہے۔ اور فرما رہے ہیں میرے عزیزوں، صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد، ایک صلوات اور ذرا بلند آواز سے۔ فرما رہے ہیں انہیں پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ بنی ان کے سامنے ہے، تو جب بنی ان کے سامنے ہے تو انہیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا مولانا صاحب آپ بتائیے نبی پورہ کی مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہوئے، تو میں کہوں گی ٹھہریے
میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، پنکھے گن کے آگے پھر آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے چونکہ میرے سامنے مسجد بنی نہیں ہے، لہذا ذہن عالی میں رکھے گا۔ دنیا پریشان کیوں ہے کہ جب بھی علی سے پوچھتے تھے، علی عرش کی باتیں بھی بتاتا تھا، علی فرش کی باتیں بھی بتاتا تھا، اسی لیے تو بتاتا تھا کائنات علی کے سامنے بنی تھی۔ آپ توجہ فرمانا میرے سید شوکت صاحب قبلہ علی مولا عرش کی خبریں اسی لیے تو دیتے تھے، اور ممبر پہ جب بھی علی بیٹھتے تھے، ایک دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ زندگی میں علی مولا جب بھی ممبر پہ آئے تو ممبر پہ آ کے علی نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو علی سے جو بھی۔ تو بیٹا میرے گھر دیکھے نا، موبائل بند کرتے، ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ موبائل دیکھیں گے تو میں کیا پڑھوں گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ تصویروں کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے، اب تو ہم خود ہاتھ مانتے بھائی نہ اتارو، کیا کر رہے ہیں؟ سارا سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے، اب تو کوئی جس کو کہے پرائیویسی پہ پرائیویسی نہیں رہ گئی، کوئی سیکیورٹی نہیں رہ گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، اور یہ سب آپ مومنین کی دعاؤں کا کرم ہے، ہماری تو محنت اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو دعائیں فرماتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی ممبر پہ آتے تھے، فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو علی سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان موجود نہ رہے، تم علی کو کھو دو اور بعد میں سوچو کہ علی سے پوچھ لیتے۔ علی دعویٰ کر رہے تھے پوچھو علی سے جو پوچھنا ہے۔ ہاں یہ لوگوں کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے جب بھی علی سے پوچھا تو کسی نے کہا میں نے کھانا کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بد نصیبی تھی کہ وہ جب بھی علی سے پوچھتے تھے، کوئی آگے پوچھتے تھے میرے سر کے بال کتنے، میں نے کھانا کیا ہے، اور پھر ایسے معذب بھائی شک میں مبتلا تھے۔ چلو تم نے پوچھ ہی لیا علی سے کہ میں نے کھانا کیا ہے، تو جب علی نے تمہیں بتا دیا کہ آج تم یہ کھاؤ گے تو پھر چپ کر کے کھا لو۔ پتہ نہیں آپ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، جب تم نے یہ پوچھ لیا کہ مولا آج میں نے کیا کھانا ہے، تو جب علی نے بتا دیا کہ آج کے دن تیری خوراک یہ ہے، تو یقین کر کے کھا لے کہ جو علی نے کہا ہے اس کے علاوہ تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور فرمانے والا دیا نہیں فرمایا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو علی مولا ممبر پہ آتے تھے اور آگے فرماتے تھے پوچھو پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اور علی کوئی گھر سے تیاری بھی نہیں کر کے آتے تھے کہ سارا سلیبس گھر سے پڑھ کے آئے پھر ممبر پہ آگے کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا، نہیں، ممبر پہ آتے تھے اور آگے کہتے تھے پوچھو پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو، قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان موجود نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دعویٰ، علمی دعویٰ، نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، نہ علی سے پہلے کسی نے کیا، پھر نہ علی کے 11 معصوم بیٹوں نے یہ سنونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ بس تاریخ میں علی کا ہے، اور علی کے علاوہ جب بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ذلت اس کا مقدر قرار پا۔ ہائے ہائے، وجہ ہے نہیں ہے، علی کے علاوہ جب بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ذلت اس کا مقدر قرار پا گئے۔ بغداد کی مسجد ہے، بغداد کی مسجد میں بڑا نبی گرامی مولانا ہے، نام میری زبان پہ ہے، میں نام لے نہیں رہا ہوں، وہ خدا جانے میں کیا سوچی بات کرتے کرتے اور انہوں نے کہا کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اب عقیدت مندوں کا، ارادت مندوں کا مجمع تھا، ساری دنیا سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مخاطب مجھے دیکھیے گا سرکار، ساری مجمع بیٹھا ہوا، کون پوچھو، مطلب اتنا بڑا دعویٰ کون پوچھے؟ اچھا، مسجد کے پڑوس میں ایک علی کی کنیز کا گھر تھا، مرد کوئی نہیں اٹھا، ایک مومنہ اس کے کانوں میں آواز پڑی، اس کا یہ دعویٰ تو علی مولا نے کیا تھا، کیا علی دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں؟
فوراً چادر پہنی مسجد میں آئی، منبر پہ مولانا تھے، کہا یہ آپ نے کہا پوچھو پوچھو جو پوچھنا، کہا ہاں میں نے کہا پھر آپ تیار ہیں؟ ہائے ہائے، پھر آپ تیار ہیں؟ میں کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزو، یہ جملہ ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، 5 دنوں سے ماشاءاللہ تشریف لا رہی ہیں۔ اس مومنہ نے کہا تیار ہے میں پوچھنے آئی ہوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں پوچھو۔ اس نے کہا کوئی قرآن حدیث تفسیر تاریخ نہیں، صرف اتنا بتاؤ یہ جو تیرے سر پہ امامہ ہے اس کے پیچ کتنے ہیں؟ حد ہو گئی ہے، ابھی بھی کچھ کہوں گا تو ساتھ چلیں گے میرے حضرات؟ تاکہ یہ جو اپنے سر پہ جو میں نے امامہ رکھا ہوا ہے یہ سامنے آپ کو بال نظر آتے ہیں، اسے پیچ بولا جاتا ہے۔ کہ تیرے سر پہ جو امامہ ہے اس کے پیچ کتنے ہیں؟ مولانا سکوت میں آئے، کہا بیٹا ایک منٹ ٹھہرو، میں امامہ اتارتا ہوں پھر تمہیں گن کے بتاتا ہوں۔ ادھر امامہ اتارا، ادھر سے کہا جی بس اب کچھ نہیں پوچھنا، تو سلونی کا دعویٰ کیا کرے گا؟ بھرے مجمع میں جس کی پگڑی ایک عورت نے اتروا دی ہے۔ جو ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکا وہ علی کی برابری کیا کرے گا؟ اور فرمانے تھی میرے عزیزو، بات واضح ہے سبھی حضرات کے لیے۔ تو یہ سلونی کا دعویٰ بعض بھی مولا فرماتے تھے، جب بھی آتے تھے ممبر پہ تھے علی تب بھی فرماتے تھے، جب 25 سال ممبر پہ نہیں تھے علی تب بھی فرماتے تھے۔ اور بات کہاں سے چلی؟ جس کے سامنے بنی وہ حقیقت کو جانتا۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے سوال کیا، جواب اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو جواب نہیں آتا، اس لیے کہ بادشاہ کا علم سے کیا تعلق ہے؟ آپ تاریخ میں پہنچائیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مولا کو اشارہ کیا، علی نے آئرن فانا جواب دے دیا، مہلت تو مانتے نہیں تھے، جواب دیا۔ سائل چلا گیا، صاحب دربار لگا کہ علی ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سا سوچا کیجیے۔ کمال ہو گئی عزیزو، بھائی جان حیران نہیں ہونا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں نا، تو کہا تھوڑا سا سوچا کیجیے، تحمل وقف کر کے توقف کر کے پھر جواب دیں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے مشورے پہ عمل کریں۔ مولا فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ بات پہنچ نہیں سمجھ تھا؟ علی فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ مولا فرماتے ہیں آپ نے سوچا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کون بیٹھا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی مولا فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا جی 5۔ علی فرماتے ہیں سوچا کیوں نہیں؟ کہا یہ کیا سوچنے کی بات ہے؟ ہاتھ میرا ہے، انگلیاں میری ہیں، میرے سامنے رہتا ہے ہر وقت، تو اس میں سوچنے کی کیا بات؟ علی فرماتے جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے سامنے رہتی ہیں، اللہ کی کائنات علی کی نگاہوں میں زندہ و سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کیا کیا میں نے؟ فخلقتک یا محمد، جڑے ہوئے میرے ساتھ ماشاءاللہ، فخلقتک یا محمد، اے مصطفیٰ میں نے تجھے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ تاکہ تیرے ذریعے سے میرا تعارف ہو، اور میں نے تجھے خلق کیا، تجھے خلق کرنے کے بعد تیرے ہی نور سے میں نے نور علی کو خلق کیا تاکہ تم 2 ہو جاؤ تو میں 1 رہوں۔ کمال ہو گئی عزیزو، اس لیے بڑھتے خلق تو انا وقتی جو من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ پھر میں نے تمہارے نور سے فاطمہ کو خلق کیا، پھر میں نے تمہارے نور سے حسن و حسین کو خلق کیا۔ اور فرما رہے میرے عزیزو، تو ان 5 تن کو اللہ نے اپنی معرفت کا وسیلہ بنایا۔ اگر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرات، اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا وسیلہ بنایا۔ کل گزارش کی گئی کہ وسیلے کے لیے بے
کبھی بھی حق کی معرفت نہیں کرا سکے گا. حق کی معرفت کرانے کے لیے اسے حق کے تمام کمالات کا مظہر ہونا چاہیے. اسے حق کے تمام کمالات کا مظہر ہونا چاہیے. یہی وجہ عزیزو صاحب بصائر نے لکھا، ہمارے مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے بصائر الدرجات، اس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کل اسماء اعظم 73 ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کے کل اسماء اعظم کی تعداد 73 ہے. جو اس وقت سے کچھ حیران بیٹھا ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد. اللہ کے کل اسماء اعظم کتنے ہیں؟ 73. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے جب اسماء اعظم کا علم دیا تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک خدا نے کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، حتیٰ کہ جناب آدم کو 25 اسماء اعظم کا علم دیا. تو مجھے فرما رہے نہیں بات پہنچی اب تک کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء میں اسماء اعظم 2، 4، 5، 10 تک تقسیم ہوتے رہے. مگر جب ہم آل محمد کی باری آئی تو اللہ نے ہمیں 72 اسماء اعظم کا عالم بنایا. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے ہمیں 72 اسماء اعظم کا علم عطا کیا. کل کتنے تھے جی؟ 73 میں سے 72 اسماء کا علم ہم آل محمد کے پاس ہے. کسی کا مولا تو اللہ 73 کا علم آپ کو دے دیتا، میں نہیں 72 کا ہمیں دیا. 73 کا اس نے اپنے پاس رکھا. کہ وہ کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ وہ خالق رہے، ہم مخلوق رہے. ہمارے پاس ہے، ہم 72 اسماء کے عالم ہیں. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہونے جا رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں جناب سلیمان کے وسیع آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا. نہیں میرے ساتھ چلیں گے. آصف ابن برخیہ جو بھانجا ہے جناب سلیمان بن داؤد کا، ان کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا. معصوم فرماتے اس اسم اعظم کے علم کی بدولت آصف نے پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس اٹھا کر کون ساتھ چلے گا اور کون نہیں چلے گا؟ ایک اسم اعظم کا جس کے پاس علم تھا اس نے ملک سبا سے تخت بلقیس اٹھایا. کتنی دیر میں؟ مہینے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے. ذرا پلک جھپکے آپ کتنا ٹائم لگا؟ سیکنڈ سے بھی کم. اتنی دیر میں وہ تخت سلیمان کے قدموں میں رکھ کر رکھ دیا. کہ وہ تو ایک اسم اعظم کا عالم تھا. ہم 72 اسماء کے عالم ہیں. سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کو؟ ایک اسم اعظم کا عالم پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے ملک سبا سے تخت اٹھائے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں. 72 اسماء کا عالم مصطفیٰ اگر راتوں رات عرش پہ چلا جائے، ہائے ہائے
اللہ نے 72 اسماء اعظم کا علم انہیں عطا فرمایا. اب میں کیا کروں میرے عزیزو، اب چپ کر گئے تو مجھے کچھ آسان کرنے پڑے گی بات. ایک اسم اعظم کا جو عالم آج سے بڑے برخیا ہے، اس نے پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے معظم بھائی ملک کے سبا سے تخت بلقیس کو اٹھایا اور سلیمان کے قدموں میں لے آیا. کسی مولوی نے امجد بھائی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو 72 اسماء کا عالم علی اگر سلیمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے مدینے سے مدائن چلا جائے، ہاں دلیلیں نوٹ کرتے رہیے گا، نہیں ہے ہمارے میرے عزیزوں توجہ فرمائیں گے، بات اب کے جہان علیہ تک پہنچے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، چونکہ انبیاء معجزے دکھاتے رہے. کس بنیاد پہ معجزے دکھاتے رہے؟ اس میں اعظم کی بنیاد پر. جس کے پاس جتنا اس میں اعظم کا علم تھا اس کی بدولت انبیاء معجزات دکھاتے رہے. اب انہی معجزے دکھانے والوں میں ایک بہت بڑا نبی ہے جس کا نام ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کے پاس 15 اسماء کا علم تھا. دیکھیے نا موتی کہاں سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ماشاءاللہ. اور تب آپ کی خدمت میں یہ فضائل کی تصویر پڑھی جاتی ہے اور آپ بڑے آرام سکون سے ساتھ دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، بے نیازی کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. اور فرما رہے حضرت عیسیٰ کے پاس اسماء اعظم کا جو علم تھا. اب حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر فانفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ. میں عیسیٰ مٹی سے ایک پرندہ خلق کرتا ہوں، فانفخ فیہ میں اس میں روح پھونکتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. اور جو رکھیے گا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، اور آگے نہیں فرماتے تھے میں مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں روح پھونکتا ہوں، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. وہ ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ، میں اللہ کے اذن سے کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگا کر شفا دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ ولایت کون سنے گا کون نہیں سنے گا، پیغام تو کر میں پہنچا چکا ہوں عزیزوں. ہاتھ لگا کر میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو ہاتھ لگا کر زندگی دیتا ہوں. جو تم کھا کے آتے ہو، جو تم چھپا کے آتے ہو، میں عیسیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں. میں عیسیٰ جو تم نے کھایا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں عیسیٰ جو تم نے کھایا وہ بھی بتاتا ہوں، جو تم نے چھپایا وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا یہ جو کھا رہی ہے پیٹ میں ہے ابھی غیر ہے نا، ابھی جو آپ کھا کے آئے ہوئے میں تو نہیں جانتا کیا غیر ہے نا. جو گھروں میں چھوڑ آئے ہیں وہ بھی غیر ہے نا. عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تمہارے شکم میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. جو تمہارے شکم میں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. جو تم گھر میں چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. اچھا جو چھپا ہوا ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب. عیسیٰ فرماتا ہے میں غیب کو جانتا ہوں، امتی نبی جانتا ہے. ہائے ہائے بھائی جو چھپا ہوا ہے وہ غیب ہے اور عیسیٰ فرماتے ہیں میں اسے جانتا ہوں. عیسیٰ ہے کون؟ جو میرے محمد کے صدقے میں نبی بنا ہے، جو مصطفیٰ کے صدقے میں بنا وہ عالم الغیب ہے. اور جو کائنات کا نبی ہے وہ 40 سال تک نبی نہیں تھا. اب بات فرما رہے تھے کتنی باتیں ہو گئی. بات کہاں پہ چلی؟ اسماء اعظم پر. عیسیٰ کے بعد کتنے اسم اعظم ہے جی؟ کتنے اسم اعظم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، شفا ملتی ہے. اب معظم بھائی آپ جیسے جتنے بھی بھائی موجود ہیں اللہ کرے کہ میرے سارے حضرات وصول فرما لیں تو بڑا سادہ بات ہو جائے گی. عیسیٰ جو اسماء اعظم کا عالم ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ لگاتا ہوں پھر شفا ملتی ہے. میں ہاتھ لگاتا ہوں
ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہو جائے گی. ہاتھ لگاتا ہوں تو شفا ملتی ہے. جیسے میرے بزرگ ہیں آپ دعا فرمائیں, میں عزیزوں تک جملہ آسان کر کے پہنچا دوں. ہاتھ لگاتا ہوں شفا ملتی ہے. 15 اسماء کا عالم ہے, ہاتھ لگائے گا تو شفا ملے گی. حسین 72 اسماء کا عالم ہے. نہیں سارے ملیں گے. عیسیٰ ہاتھ لگائے گا تو شفا ملے گی, اور حسین کے قدموں سے مس ہونے والی مٹی ہی شفا دے گی. حیدری زندہ رہے, سلامت رہے. عارف شاہ جی قبلہ توجہ فرما دیں. آپ دے دیں گے میرا چلو لے لو جملہ. حضرت نوح کا نام سنا, سبھی حضرات نے سنا وہ جنہوں نے کشتی بنائی تھی. ٹھیک ہے, کشتی بنا کے چلے تھے, امت بیٹھ گئی, بیٹا نہیں بیٹھا. فرما رہے, اور جب بیٹا نہیں بیٹھا نا تو اللہ نے بھی رشتے کا کوئی احترام ہی نہیں کیا. جو فرما رہے, حالانکہ بیٹا تو نبی کا تھا لیکن اللہ نے رشتے کا کوئی احترام نہیں کیا. اللہ نے کہا معیار کشتی ہے. توجہ ہے یا نہیں, معیار کشتی ہے. توجہ فرما رہے. تو حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندگی گزاری, 950 سال تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. تبلیغ کرنے نکلتے ہیں, لوگ پتھر مارتے ہیں. ہم جیسے مولوی آج جو فخر کریں نا اپنے آپ, ہم آتے ہیں بادشاہ, ہمارے سامنے بزرگان گاڑی کے دروازے کھول رہے ہوتے ہیں, ہم کسی سے ہاتھ ملائیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ ملائیں تو کہتے جی مشروع بھی بڑے سر ہاتھ نہیں ملتے, کہ بد اخلاقی ہے. توجہ فرما رہے, صاحب ممبر کو بااخلاق ہونا چاہیے, اس لیے کہ صاحب ممبر جو ہے وہ سمبل ہے عوام کے لیے. ہمیں لوگ اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہوتے ہیں, اخلاقیات کے زمرے میں بات کرنی چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں مطلب, لیکن ہمیں کوئی پتھر نہیں مارتا. جناب لوگ نکلتے تبلیغ کرتے, لوگ پتھر مارتے. اچھا اللہ کا نبی شوکت بھائی سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان پتھروں کے ڈھیر بھی نہیں دب ہے. اللہ نے جبریل سے کہا, جبریل جاؤ پتھر ہٹاؤ اور اپنے پر نوح کے جسم سے لگاؤ. اب بھی کچھ کہوں گا تو ساتھ چلو گے عزیزو, نتیجہ تو میں گھنٹے کی گفتگو کا نتیجہ ہی دے گیا یہاں پہ. حضرت نوح کے ساتھ جا کے اپنے پر لگاؤ تاکہ نبی کو شفا ملے اور پھر تبلیغ کرے. جبریل آتا, پر لگاتا, نوح کو شفا ملتی. آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ حضرت نوح کو جبریل کے پر لگتے شفا ملتی, پھر تبلیغ کرنے جاتے. یہ نوح ہے, فرشتہ پر لگائے گا تو شفا ملے گی. اور ادھر 3 شعبان ہے, علی کا گھر ہے. 3 شعبان ہے. محمد جی توجہ فرما رہے ہیں جی, پریشان تو نہیں کرو گے آپ. 3 شعبان ہے, علی کا آنگن ہے, حسین گہوارے میں ہے, نبی بیٹھے ہوئے, علی مبارک بادیاں لے رہے, جبریل 1000 فرشتے کی صف لے کر, جبرائیل 1000 فرشتے کی صف لے کے آ رہا تھا. راستے میں ایک فطرس نامی فرشتہ ملا, کہا جا رہا قیامت آئی. کہا قیامت نہیں آئی بلکہ شفیع روز جزا آیا. زمین پر شفیع روز جزا حسین آیا. جان مبارکبادی کے لیے کیا احسان کرنا, تیرا میرا تعلق تو تھا نا, اٹھا مجھے لے جا. اٹھایا لائے, پیغمبر کو سلام علیہ السلام, درود و سلام کا ہدیہ مبارکبادی دی. دینے کے بعد کہتے یا رسول اللہ, آپ کے گھر خوشی ہے نا, یہ بیمار ہے, معذب ہے, دعا فرما دینا اسے شفا ملے. کہا یہاں نہیں, وہ دیکھو سامنے گہوارے میں حسین ہے. وہ سامنے گہوارے میں حسین ہے, اس سے جا کے بس کرو. جبریل چلا, پیغمبر نے کہا ٹھہرو,
بوجھ تو نہیں بن گئے اور قبلہ صاحب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ زندہ رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ خدا آپ کے چہروں کو اسی طرح نور ولایت سے چمکتا اور منور رکھے۔ خدا ان تمام ماؤں کی گودیاں سلامت رکھے جنہوں نے آپ کو علی و حسین کی لوریاں سنائی ہیں۔ سایہ ولایت میں زندگی کی شانسوں کو بسر کرتے رہیے۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزوں۔ تو اہل بیت کون ہے؟ 72 اسماء کے عالم۔ اب اجازت دے لو تھوڑا سا رخ آگے بڑھایا جائے۔ تھوڑی تشریح بھی کریں تو شعر سمجھانے استعمال ہو جائے۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزوں۔ اور یہ بھی بڑے پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اچھے سوز میں آپ کے سامنے سوچانی کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ ان جیسے جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ پڑھ رہے ہوتے ہیں دعائیں دیں، انہیں دعوت دیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، تاکہ ممبر پر سالے بچے آ کر اہل بیت کی مدحت کو بیان کریں۔ تو فرما رہے یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ ممبر کی اصلاح اسی طرح سے ہو سکتی ہے نا، اگر ہم ناموروں کو داد دیتے رہیں تو پھر لوگ کسی غیر نامور کو پڑھائیں گے نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، حسین کا ذکر کسی نامور کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، یہ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، عقیدہ۔ حسین کا ذکر کسی نامور کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ایسا شہنشاہ ہے جس نے کئی بے نام لوگوں کو نامور کر دیا۔ معذرت کے ساتھ یہ جو جملہ معترضہ آگے وقت ضائع نہ ہو، آج اگر دنیا میں ہمارے ناموں سے لوگ آگاہ ہیں تو ہمارا ذاتی تعلق سے کسی سے نہیں، کوئی ذاتی تعلق نہیں۔ جہاں پہ بھی شناخت ہے وہاں کیا ہے کہ یہ حسین کا ذاکر ہے۔ تو جب حسین نے تمہیں عزت دی ہے تو پھر نمک حرامی نہیں کرو۔ اس عزت کا لحاظ کرو، مکتب سے وفا کرو۔ توجہ فرمائے، مکتب سے وفا کرو۔ حسین کا کھا کر حلال کرو، حرام نہ کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ مجھے معلوم ہے بعد میں بہت سارے فتووں کی بچھاڑ ہوگی، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزوں۔ حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے؟ میں ہاتھ لگاتا ہوں شفا دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں مردوں کو زندگی دیتا ہوں، ہاتھ لگاتا ہوں مردہ زندہ ہو جاتا۔ ایسا ہی ہے نا، ہاتھ لگاتے مردہ زندہ ہوتا۔ عیسیٰ ہاتھ لگائے گا تو مردہ زندہ ہوگا۔ اب آپ تھکیں گے نہیں میرے عزیزوں، کیونکہ میں تو عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ بزرگان سارے جانتے، میرے آپ اسلوب بیان سے بھی آگاہ ہیں اور میرے عقیدے اور ایمان سے بھی آگاہ ہیں۔ توجہ رکھیے گا، عیسیٰ ہاتھ لگائے گا تو مردہ زندہ ہوگا۔ یہ عیسیٰ کا کمال ہوتا تھا، عیسیٰ کا وہ ہاتھ لگاتے تھے شفا ملتی تھی۔ اب میں کہاں چلنا چاہتا ہوں؟ ایک صحرا ہے، قبرستان علی ہے، کمبر ہے، کمبر میں ایک معذب کھوپڑی ہے۔ مولا اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ وہ ہے نا، قرآن میں بھی واقعہ تو ہے نا، اگر آپ گھبرا نہیں رہے میرے عزیز۔ جناب ابراہیم نے مردہ دیکھا، بوسیدہ ہڈیاں دیکھی تو فرمایا پروردگار کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا کہ ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں تیرا خلیل ہوں، ایمان تو ہے، اطمینان نہیں ہے۔ لیطمئن قلبی، زندہ کر تاکہ زندہ ہوتے دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کر۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے، حلال حرام، دو حلال دو حرام، انہیں لے کر ذبح کر اور چونچے اپنے پاس رکھو، سال اپنے پاس رکھ لو، باقی دھڑ کا قیمہ کوٹ کر پہاڑوں پہ رکھو۔ اور اس کے بعد جس پرندے کو تیرا دل چاہے
حلال یا حرام جس کو بھی چاہے اس کا نام لے کے آواز دو. پھر قدرت کا کرشمہ دیکھو. اب میں وضاحت نہیں کروں گا میرے عزیزوں، اب آپ نے پہنچنا خود ہے. قیمہ جب کوٹا جاتا ہے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس میں صحیح گوشت کتنا ہے. اس لیے عقل مند لوگ جو ہے وہ اپنے سامنے قصاب سے کہتے ہیں ہمارے سامنے جو تم نے بنایا وہ نہیں. تو قیمہ کوٹا حلال حرام مکس ہو گیا سارا. اب کیسے پتہ چلے حلال کیا حرام کیا؟ جناب ابراہیم نے کبوتر کی چونچ کو پکڑا اور اسے آواز دی. جہاں جہاں کبوتر کے اجزاء تھے وہاں سے وہ اڑنے شروع ہوئے، اس کے ساتھ ملے. کبوتر کے ساتھ کسی حرام پرندے کا کوئی ایک ٹکڑا بھی آ کر نہیں لگا. اللہ نے زندہ کر کے بتایا کہ کسی جگہ پر ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو ہم جب اٹھائیں گے تو حلال حلال ہی رہے گا. حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا. اور یہی وجہ ہے عزیزو اپنے مقدر پر ناز کرنا. جو نجف و کربلا کے زوار بیٹھے ہو وہاں پہ وادی السلام قبرستان ہے. نجف میں علی کے قدموں میں باب توسی سے نکلو تو سامنے وادی السلام ہے. روایت کہتی مومن کہیں بھی مرے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے اپنی کہ مومن کہیں بھی مرے اور اسے کسی کے ساتھ بھی دفن کر دیا جائے. اللہ جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو مومن وادی السلام سے اٹھے گا. اللہ اکبر. اللہ جب اٹھائے گا تو وادی السلام سے زندہ ہوئے اطمینان کل ہو گیا. تاریخ سے علی مولا تک تاریخ آ گئی. اپنے باتوں میں پونا گھنٹہ نکل گیا عزیزو. کمبر نے علی سے کہا مولا کیسے؟ علی نے کوئی جواب کمبر کو دیا جو اللہ نے ابراہیم کو دیا. ایمان نہیں ہے. علی مولا ایمان تو ہے آپ کے ساتھ ہوں آخر مگر کیسے؟ علی فرماتے خنجر ہے تیرے پاس؟ کہتی ہے. فرماتے خنجر بے نیام. کمبر نے خنجر بے نیام. علی فرماتے اس کی دھار کاٹنے والا حصہ آسمان کی طرف کرو. جی مولا ہو گیا. میں میرا نام لے کر ایک پرندے کو آواز دو. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے عزیزوں. غور فرما رہے ذہن میں رکھیے گا کہ میں سوا گھنٹے کی مجلس پڑھ کے بلا تقسیم آپ کے پاس آ رہا ہوں. غور ہے یا نہیں؟ میرا نام لے کر آواز دو. علی کا نام لے کے کمبر نے آواز دی. پرندہ آیا، اس نے چھری کی دھار پہ گردن رکھی، حرکت کی، سر الگ تھا ڈالا. مولا ذبح ہو گیا. علی فرماتے سر بھی اٹھا دھڑ بھی اٹھا، دونوں کو ملا اور میرا نام لے. آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں پا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا نام دل بولا علی بولا علی بولا کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا. علی فرماتے میرا نام لے. نام لیا، پرندہ زندہ ہو کے فضا میں چلا گیا. مولا زندہ ہو گیا. علی فرماتے پھر بولا، پھر بولا. وہی پرندہ جو سب نکلا وہی پرندہ واپس آ گیا. پھر چھری کی دھار پہ کرتا، پھر حرکت کی دھار الگ سارا الگ. علی فرماتے پھر میرا نام لے. پھر زندہ، پھر گیا. تاریخ کہتی 70 مرتبہ وہ پرندہ آیا. 70 مرتبہ ذبح ہوا، 70 مرتبہ زندہ ہوا. جب 17ویں مرتبہ آیا کمبر نے خنجر پیچھے کیا، ہاتھ آگے کیا، پرندہ کمبر کے ہاتھ میں بیٹھا. اب جملہ باریک ذہنوں کے لیے. کمبر نے پرندے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے تیرے جسم میں روح نہیں ہے. کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا؟ تیرے جسم میں روح نہیں ہے. پرندے نے کہا ہے تجھے درد نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہے. کہا جب خون بھی نکلتا ہے درد بھی ہوتی ہے. آتا کیوں ہے؟ قبل اس کے جملہ کہوں، یہ جو کمبر اس سے گفتگو کر رہا ہے پرندے سے، یہ پرندہ سمجھ رہا ہے کمبر کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کمبر پرندے سے محو گفتگو ہے، پرندہ کمبر سے گفتگو کر رہا. اچھا یہ پرندوں کے ساتھ جو بولنے کا معجزہ تھا یہ کس کا تھا؟
سلیمان کا. سلیمان نبی پرندوں سے بولتا تھا. سلیمان والا معجزہ علی کا کمبر دکھا رہا. سلیمان پیغمبر والا معجزہ، علی کا کمبر. پرندے سے کہتا ہوں یہ مجلس 5 مجلسوں کا پیغام بھی اسی میں مل جائے گا آپ کو. کمبر نے پرندے سے کہا چل سب کتنا کہ آتا بھی ہو جب روح بھی ہے، درد بھی ہوتی ہے، ذبح بھی ہوتے ہو، خون بھی نکلتا ہے، پھر بار بار آتا کیوں ہے؟ پرندے نے کمبر کو دیکھا، کہا تیرے بھی کیا کہنے ہیں، تو میرا آنا دیکھتا ہے، بلانے والے کا بلانا نہیں دیکھتا. جس طرح پیغام وصول کیا آپ نے. پرندے نے کیا کہا؟ ولایت سمجھیے گا، ولایت کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دو بس. پرندے نے کیا کہا کہ میرا آنا تجھے نظر آتا ہے، بلانے والے کا میں ولایت کا ماننے والا ہوں. مولا بلا رہا، اور اہل ولایت کا حق یہ جب بھی مولا بلائے، مولا بلائے تو چلے آؤ. اب علی کی مرضی ہے، علی تمہیں مسجد میں بلائے. کیا کہنے ہے اب کہاں داد آئے گی میرے بھائیوں؟ یہ مولا کی مرضی ہے. تم پوچھنے کے مجاز نہیں ہو کہ ہمیں یہاں کیوں بلائے. نہیں، مولا نے بلایا تو آؤ. علی مسجد میں بلائے تب بھی آؤ. یہی تو وجہ تھی جب علی سے کسی نے پوچھا یا علی جنت میں بیٹھنے سے خوش ہوتے ہو یا مسجد میں بیٹھنے سے؟ سبحان عقیدوں کی مطلب بھائی اصلاح بھی ہو جائے گی. جو تم مجھ سے زیادہ آگاہ ہوں گے کیسی کیسی باتیں مسجد کے حوالے سے مومنین کرتے ہیں. علی سے پوچھا کہ آپ جنت میں بیٹھنے سے مولا خوش ہوتے یا مسجد میں؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جنت ہونا چاہیے. ہم سے کوئی پوچھے آپ کہاں بیٹھنا پسند فرمائیں، ہم کہیں جنت میں. حالانکہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے سنوں سی بات گزر گئی نہیں. چھٹے آ کر کے جنت میں شخص شاید سے کہا مولا میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے جنت. ذہن میں رکھیے گا دعا بھی کسی سے وہی کروائی جا سکتی ہے جو کوئی دینے پہ قادر ہو. اور فرمائے مولا سے آگے اس نے کہا کہ مولا دعا کریں اللہ مجھے جنت جانا چاہتا ہوں. کہا ہاں مولا دعا فرمائے خدا آخرت میں جنت میں. امام فرماتے ایسی محفلوں میں جایا کرو جہاں پہ ہمارے فضائل بیان کیے سبحان اللہ. ایسی محفلوں میں جایا کرو جہاں پر ہمارے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے قبل اس کے کہ مولا کے جملے میں اختتام کریں. ایک جملہ اور بھی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے گزارش کر دوں. عبداللہ ابن عباس ایک دن آئے دہلیز امیر المومنین اور ڈاکٹر بات کیا. جناب فضا تشریف لائیں اور کہا جی کون ہے؟ فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ علی مولا سے کچھ کام ہے. کہا علی تو گھر میں نہیں ہے، علی مولا تو اپنے معاملات کے سلسلے میں. تو اب دونوں میں مکالمہ ہوا. ذہن میں رکھنا ایک علی کا شاگرد ہے، جو باہر ہے وہ علی کا شاگرد ہے، جو پردے میں ہے وہ فاطمہ کی کنیز ہے. یہ پیغام پہنچے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک کہ میری بچیوں میری بیٹیوں زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن تمہارے سروں سے چادر نہیں سرکنی چاہیے، اس لیے کہ تم فاطمہ کی کنیزیں ہو. تم نے نسبت پائی حضرت سیدہ سے. بی بی اندر ہے، عبداللہ باہر ہے. مکالمہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فضا بہن تیرا کیا اعلیٰ مقدر ہے، تو قیامت کے دن یقیناً جنت میں جائے گی.
بی بی نے کہا کیوں، ایسا کیا ہوا ہے اور تو اتنی کیسے ضمانت سے؟ کہا کہ دیکھو علی کے گھر میں ہو، رسول اللہ تجھے بیٹی کہتی ہے، علی تجھے بہن کہتا ہے، فاطمہ تجھے بہن کہتی ہیں، حسنین تجھے ماں کہتی ہیں، پنجتن کی خدمت کرتی ہو، آنگن سیدہ میں رہتی ہو، تو یقیناً جنت میں جائے گی۔ بی بی فرماتی بس علی کے ساتھ رہتے ہو معرفت نہیں بڑھ سکی، میں جنت میں جاؤں گی نہیں، میں جنت میں ہوں۔ اللہ اکبر، وہ جو فرما رہے جی، تو مولا سے کسی نے کہا بس یہی پیغام ہے عزیز و پانچ مجلسوں کا، اسے وصول فرمائیے گا۔ مولا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں یا مسجد میں؟ علی فرماتے ہیں مسجد میں۔ سبحان اللہ۔ مولا وہ کیوں، ہم تو جنت۔ علی فرماتے ہیں اس لیے جنت میں بیٹھنا نفس علی کی خواہش ہے اور مسجد میں بیٹھنا علی کے اللہ کی خواہش ہے۔ مسجد میں بیٹھنا علی کے اللہ کی، اور علی وہ کام کرتا ہی نہیں ہے جو مرضی الہی کے خلاف ہے۔ تو ان 5، 12، 14 کو اللہ نے عزیزوں مظہر بنایا ذات حق کا۔ یہ مظاہر ہیں، اللہ کے اوصاف کے مظاہر ہیں۔ رب کائنات میں پہچانا گیا ہے 5، 12، 14 کے وسیلے سے۔ بس اب ایک ہی جملہ ہے، اس کے بعد طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ یہ 14 نہ ہوتے رب کی معرفت نہ ہوتی۔ کیسے پتہ چلا کہ رب ہے؟ وہ صحرائے کربلا پہ کسی جوان کے کٹے ہوئے بازو بتا رہے ہیں۔ تمام ہوگی زحمت عزیزوں۔ آج حکم یہ ہے کہ علم برآمد ہوگا اس شہنشاہ کا کہ جس کے سہارے علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آئے تھے۔ بخل کر کے کوئی گریہ نہ کرے، شرم کر کے کوئی گریہ نہ کرے۔ کتنا ناز تھا عباس کی وفا پر اہل بیت کو۔ کربلا سے مدینے سے لے کے کربلا تک ایک ایک منزل پر ایک ایک بی بی کو دیکھ کر سیدہ کہتی رہی پریشان نہ ہونا، وہ دیکھو میرا عباس ساتھ جا رہا، جب تک غازی زندہ ہے کسی میں جرت نہیں ہے تمہارے پردوں کی طرف دیکھے۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، نہ پڑھ سکوں گا پوری شہادت، نہ سن سکو گے۔ جب تک عباس رہا ہے حسین کے یتیموں نے پانی مانگا ہے۔ جو رونے آئے ہو، جو جب تک عباس زندہ رہا تب تک حسین کے یتیم پانی مانگتے رہے۔ جب عباس زین سے اتر گیا پھر کسی نے پانی نہیں مانگا۔ جتنے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہو بتاؤ، پانی آ گیا تھا؟ پانی نہیں آیا تھا۔ یتیموں کو یقین ہو گیا تھا اب کوئی لانے والا نہیں رہا۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، مکتب کہتی ہے جنہوں نے بھی مولا عباس کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے جناب عباس کا جو حلیہ لکھا ہے نا، یہ لفظ تمہیں سمجھ آئے میرے عزیزوں، مجھے اگلے جملے نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ علی کا یہ لال اتنا قد آور جوان تھا کہ جب بھی گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کر عباس رکابوں میں پاؤں رکھتے تھے تو عباس کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے۔ اب بھی پڑھوں گا تو گریہ کرو گے۔ جب رکاب سے پاؤں باہر نکالتے
पाँव जमीन पे खत खींचने लगते। जो करबला के ज़बार बैठे हो गवाही देना। अल्लामा दरबंदी मुजाविर है कब्र अब्बास का। अभी कब्र पे जरी नहीं बनी थी, कोई ज़वार आए, ज़ाहिर आए, उन्होंने ज़ियारत की। अल्लामा दरबंदी को देखकर बोले, अल्लामा एक सवाल है, तारीख कहती है कि अब्बास का कद इतना बड़ा था कि 2 रकाबे घोड़े पर बैठते थे और घोड़े के कानों से घुटने टकराते थे। अल्लामा फरमाते बिल्कुल ऐसा ही है। वो ज़ाहिर रो के कहते फिर बता, कद इतना बड़ा, कब्र इतनी छोटी। मैं पढ़ गया, तुमने सुन लिया। जिन्हें मैं लफ्ज़ समझा नहीं सका। आपके यहाँ भी जब कोई कसिया होता है, कोई कदावर जवान मरता है, कब्र खोदने से पहले उस जवान के कद के साथ धागा या लकड़ी रख के मापा जाता है ताकि कब्र कद से थोड़ी बड़ी बनाई जाए, ताकि मैयत आराम से उतारी जा सके। वो कहता अल्लामा बता, कद इतना बड़ा, कब्र का तावीज इतना छोटा। दरबंदी गश खा के जमीन पे गिरा, गश से अफाका हुआ। और जाहिर कहते मैंने गलत सवाल किया। कहते नहीं, तूने पूछा तो सही है, लेकिन ना खुद रो ना मुझे रोला। कहता अल्लामा बता, कद इतना बड़ा, कब्र इतनी छोटी। अल्लामा दरबंदी मातम करके गए थे जब 12 मुहर्रम को मौला सज्जाद आए थे ना लाशें दफन करने, फुरात के किनारे आकर जब अब्बास का लाशा दफन करना चाहा, लाशा इतने टुकड़ों में बटा हुआ था कि अल्लाह जाने सज्जाद ने किस तरह से लाशे को जमा करके कब्र में उतारा। बस रोने वालों आजादारों, यही अब्बास है, सर झुका हुआ है, इमाम की खिदमत में कहते मौला अब मुझे भी मैदान जाने की इजाजत दे दो। गरीब ज़हरा रो के वादे गाजी, तू सालार लश्कर है। नज़र यमीनन व शिमाला, एक मरतबा दाएं देखा फिर बाएं देखा। देखने के बाद कहते वो लश्कर कौन सा है जिसका मैं सालार हूं? जहां सिपाही गए वहीं सालार चला जाए। हाय रोने वालों, जब इजाजत नहीं मिली ना, वापस खैमे की तरफ आए। इधर शहजादा खैमे की तरफ जा रहा था या सकीना खैमे से निकल रही थी। सकीना की निगाह चचा पे पड़ी। बीबी देख के कहती चचा तू भी जिंदा है और मेरा असगर प्यास से तड़प रहा है। मौला अब्बास रो के कहते सकीना क्या करूं, तेरा बाबा इजाजत जो नहीं देता। बच्ची ने चचा का बाजू थामा, जिस खैमे में मशकीज़ें रखे थे उसी खैमे में आई। सकीना ने मशकीज़ा उठाया, मशकीज़ा उठा के चाहती चचा को पहनाए। शहजादा देख के कहते सकीना पहना, चचा तेरा कद बड़ा है, चचा मेरा कद छोटा है, चचा मेरे हाथ नहीं उठ रहे। शहजादे ने झुकना शुरू किया, झुकते झुकते अब्बास के हाथ जमीन पे आ लगे। सकीना ने मशकीज़ा पहनाया। मशकीज़ा पहनाने के बाद चचा का बाजू थाम कर लेकर वहां आई जहाँ पे मौला हुसैन बैठे थे। जैसे मौला ने बेटी को आते देखा, गरीब ज़हरा मसरत छोड़ के उठा। उठ के कहते सकीना मैं समझ गया तू क्यों आई है, मेरी बच्ची में रोकता नहीं, चचा को भेज दे मैदान, मगर इतना सोच के भेजना कि चचा के जाने के बाद तमाचे लगेंगे, चचा के जाने